अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बीजे स्टोरीज। दोस्तों, तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। दोस्तों, आज हम एक नावल पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है खूबसूरत चुड़ैल। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन की घंटी सुनकर मेरी आंखें खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी, शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के जरिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फोन तलाश कर सका। फोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी, रात को इस टाइम कौन हो तुम? मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार, वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो अकबर। लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। मैं अचानक इनकी बातों से परेशान हो गया। अकबर की नई नई शादी हुई थी। वो मेरे साथ बैंक में काम करता था, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त। मेरा नाम सफीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और इसके पास एक कब्रिस्तान था। मैं जल्दी से इसके घर गया और इसका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और एक छोटा सा सहन था, जिसमें एक बड़ा सा पुराना कीकर का दरख्त था, जिसके ऊपर बहुत से परिंदे घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैं कीकर के दरख्त पर नजर डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसले में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला ही था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफी देर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर थी। मैं हवेली के पीछे की तरफ गया। ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़ा खून के निशान थे। मैं खिड़की के जरिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंदे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा पड़ा हुआ था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका था कि अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी, जो किसी के नंगे पाँव के थे। यानी कमरे से खिड़की की तरफ बाहर गया था और खून के निशान इसके पाँव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता ना चला। लेकिन वो कातिल हो सकता था, भाभी को साथ ले गया होगा। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर की तरफ आ गया, लेकिन मैंने ताने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पाँव के निशान टॉर्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नजर आ रहे थे, लेकिन ये क्या, ये निशान तो नहर में जा रहे थे। यानी कातिल ने नहर पार की थी। मैं नहर पार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया और फिर नहर की दूसरी जानिब इसके पाँव के निशान तलाश करने जल्दी ही ताज़ा पाँव के निशान मिल गए। ये निशान कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मुझे कब्रिस्तान से डर लगता है कि अचानक मेरी कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आने लगी। मैं वापस अकबर की गिरफ्त की तरफ चला गया। मैंने अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं कब्रिस्तान में अकेला नहीं जा सकता, आपने साथ चलना है तो चलो, क्योंकि वो कातिल भाभी को कब्रिस्तान की तरफ ले गया है। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 2 आदमी लिए और बाकी वहाँ शवाहिद इकट्ठा करने लगी। हम कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। कब्रिस्तान बहुत ही कदीम मालूम पड़ता था। मैं पहले इस कब्रिस्तान में नहीं आया था। कब्रें टूट फूट का शिकार थी। पाँव के निशान अब हमें नहीं मिल रहे थे। हम इधर उधर फिर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, क्या अकबर की किसी से ज़्यादा दुश्मनी या कारोबारी दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? इंस्पेक्टर साहब, अकबर बहुत शरीफ खानदानी इंसान था, इसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अच्छा, तो इसकी शादी कब और कहाँ हुई? इसने बैंक से छुट्टी ली थी सर। सुबह इसकी हाजिरी थी। सना से इसकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। गोया इन दोनों ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी भी कर ली। जी इंस्पेक्टर साहब, सना इस दुनिया में अकेली थी। माँ बाप एक हादसे में फौत हो गए थे। इसके चचा ने इसे पाला था, इसलिए उन्होंने शादी में देर नहीं की। वो कहाँ रहते हैं? वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी शरीफ लोग हैं। शादी के दिन मैं इसके घर गया था। बहुत नेक दिल और अच्छी फैमिली है। अचानक सिपाही ने आवाज़ दी, इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक लड़की पड़ी है।
ہم ایک طرف چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے۔ ایک درخت کے نیچے بابی ثنا پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نشان بابی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خوب جم چکا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بابی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی اور اس کو ہسپتال لے گئی۔ بابی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کے قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھا۔ اکبر ہی ضد کر کے شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند کی تھی۔ ثنا بابی پر بھی شک کر رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے، ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بابی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں، آپ کو کس طرح معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے۔ بابی ابھی تک بے ہوش تھی اور قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ میں بینک سے واپسی پر ہسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ ہسپتال میں ہی تھے۔ ان کو پتا تھا کہ بابی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیسز پہلے بھی ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ اکیلا گھر آبادی سے دور رہتا تھا، یعنی کم آبادی والا علاقہ تھا اور اس کے گھر میں صرف وہ اکیلا ہی رہتا تھا، اور پھر شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بابی تو بہت اچھی ہے، کافی خدمت کرتی تھی اکبر کی۔ اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور اسپتال میں داخل ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفیر، ہسپتال چلتے ہیں، وہاں پر ہی بات واضح ہوگی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکرم بھائی وہاں پر موجود تھے۔ اکرم، بابی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے، وہ اندر تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلدی ہی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں، کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بابی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ثنا بابی ہے، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا، سفیر یہ ثنا لڑکی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہے کے ساتھ ہمیں اس کی ہی تصویر ملی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بابی قاتل ہے اکبر کی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر ہی جا رہا ہے۔ میں تمہیں ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتول کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے بعد ہفتے بعد ملتی ہے، اور جب تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب نہیں ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ اس بار کس طرح پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے کچھ دیر پہلے ہی مجھ سے بات کی تھی، میں فوراً نکل پڑا تھا، 5-10 منٹ تک اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید اس وقت اپنا کام کر کے نکلی ہی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم نے ٹھیک کہا، میرا ایک جاننے والا ہے بزرگ، وہ عمل کرتے ہیں۔ جلدی ہی وہ لیڈیز پولیس والی آئیں۔ ہم دونوں بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا شاہ منور تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے پہلی کال کی تھی، اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے انسپکٹر صاحب نے ساری بات پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ عمل کرنے لگے۔ اچھا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لڑکی کی حقیقت یا اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا آپ ہمیں بتائیں، تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے
اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل ہے، وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ انسان تھا، اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، جس کو اس کے چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چھلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا۔ اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی ہے اور اس کے چچا نے اس کو پالا ہے۔ چچا اس کے حقیقت سے نا علم تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو اس کو شک نہیں ہو رہا۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بری بالی صورت لے کر پیدا ہوتی ہے، ہر کوئی اس پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے، پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھا، ہسپتالوں میں، ریلوے اسٹیشنوں اور نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور وہ اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتوں کے لیے گھر میں آرام کرتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا اس بار وہ پکڑی کیسی گئی؟ وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟